خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب، آپ پر بھی اسے انسان کہتے ہیں جو سب کو ہر کسی کے رائے خیال کی آزادی دے دے، اور ہمارے نبی اطہر صاحب، سورج صاحب اور وہ سب اہل دل جو جن کی زندگی کا خلاصہ خدا کی ذات ہے. تو میں آ گیا ہوں، دیکھ لیں آپ نے کب شروع کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، ہم آج ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہیں محترم زاہد خان صاحب کا سوال و جواب کی نشست میں، اور پہلا سیشن اطہر صاحب لیں گے. شکریہ. جناب حضرت قبلہ زاہد علیہ السلام، آپ پر تعالیٰ کی سلامتی. جی ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، وہ یورپ میں رہتے ہیں، تو ان کا یہ پوچھنا ہے کہ زاہد خان صاحب، میں نے چند روز قبل آپ پر آپ کی تعلیمات میں ایمان لایا ہوں، تو میرا طرز زندگی یورپی لوگوں جیسا ہے، اور اس لیے میں کسی ایسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو کہ اوپن ریلیشن شپ ہماری سوسائٹی میں سے کہا جاتا ہے، جو عورت خود کو اپنے مرد کے پاؤں کی جوتی نہ سمجھتی ہو. میں ایسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کی تعلیمات کے مطابق کیا خواتین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک مرد کی موجودگی میں دوسرے مرد سے تعلقات استوار رکھ سکیں، اور اس کا میاں بیوی کے ریلیشن شپ پر کیا امپیکٹ ہے، اور کیا اس کی اجازت ہے یا یہ چیز ممنوع ہے؟ ممنون تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر اسلام جو ہے وہ کئی بیویوں کی اجازت دیتا ہے، اور وہ بیویاں کیے ہی جائیں. محمد صاحب نے تو بہت زیادہ کی شادیاں. حسن تو سلیمان بن چکے تھے اپنے وقت کے. 4 شادیاں 4 طلاق، 4 شادیاں 4 طلاق. لیکن سوال جو ہے وہ یہ ہے، فہر خان صاحب فرانس سے، وہ یہ ہے کہ اگر یہی بات عورت کہے کہ میری تجھ سے تقسیم نے، تو مجھے وہ سیٹیفائی نہیں کر سکتا سیکچولی، یا اور بہت سی باتیں کہے، لیکن پیار کرتی ہوں تجھ سے، لیکن میں کسی اور مرد کو بھی رکھنا چاہتی ہوں، تو آپ کو چاہیے پھر اس جگہ پر بیٹھ کر سوچے کہ جو کام مرد کر سکتا ہے وہ عورت کیوں نہیں کر سکتی. یہ ہے. اب اس کا جواب جو ہے وہ کیا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ پہ. اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کہتی ہے کہ میں دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی اور میں نہیں چاہتی. تو پھر انصاف کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہ آپ سے پھر علیحدہ ہو جائے، اور جس سے آپ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں رکھیں. اور یہی عورت کا ہے کہ اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کی بیوی ہوتے ہوئے وہ کسی اور سے آپ سے مطمئن نہیں، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں نہیں چاہتا یہ، اور کیونکہ ایسے مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو پھر عورت کو چاہیے آپ سے علیحدہ ہو کر اس مرد کے ساتھ رہے جسے اسے پیار ہے. اب یہ چیزیں تو یہاں تک ہیں دنیا کی محدود. اب آخرت کا تصور پیش کر دیتا ہوں سب کے لیے، کیونکہ فردوسیں اربوں خربوں اور ان گنت ہے. وہاں کیا ہے؟ اگر خدا نے آپ کو اتنا نور دے دی ہے، آپ فردوس میں ہیں، تو وہاں پہ راز یہ کھلے گا کہ جو یہ فرشتے ہیں
یہ شادی بیاہ نہیں کرتے. ان کی زندگی کا حاصل خدا ہے، تو وقتی طور پر یہ پارٹنرشپ رکھتے ہیں جیسے یورپین میں. اور وہاں یہ ہے کہ فرشتے بتا دیتے ہیں ہم 1 سال 2 سال کٹھے رہیں گے، اس وقت کے بعد وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں یا پھر وہ وقت کو بڑھا دیتے ہیں. پھر جب ایک شخص عورت ہو یا آدمی فرشتہ اسے نور مل جائے تو پھر اس ہم سفر کو خدا حافظ کہہ کے پیار محبت سے وہ اگلی دنیا میں چلا جاتا ہے. پھر اگلی دنیا میں نئے ہم سفر ہوتے ہیں اس کے. تو یہ ایک لمبا مضمون ہے. آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ یہ جو خدا کی محبت الہی کی معرفت الہی کی موتی آئے ہیں، آپ اس کو پڑھتے رہیں تاکہ آپ کا مشاہدہ بھی بڑھے. مشاہدہ الہی بڑھ جائے گا تو آپ یہ سارے معاملات آپ دیکھیں گے کہ یہ عارضی ہیں اور خدا کی ذات پائیدار ہے اور وہی زندگی کا حاصل ہے. تو امید ہے اگر آپ کو یہ جواب تفصیل سے میں نے دے دیا ہے، ورنہ جب چاہیں سوال کر سکتے ہیں. حضور ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں کہ کیا خواتین کو ایک وقت میں 2 یا اس سے زیادہ شادیاں کرنا جائز ہے، اور اس میں پیدا ہونے والی اولاد کو ایک عام لوگوں کی طرح سمجھا جانا چاہیے، کیونکہ مذہب میں ہر چیز حلال اور حرام سے جڑی ہے. ہم اسلام کے حرام اور حلال کے چکر سے باہر نکل کے بات کریں گے. اسلام دنیا کی نمائندگی نہیں کرتا. پہلا مذہب عیسائی بھی ہے اور بھی مذاہب ہیں. تو اسلام نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا حرام اور حلال کا. اور یہ جو مسلمان ہیں یہ اور بھی جاہل ہوتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. ہم ان کی دنیا سے نکل کر پوری دنیا کی نبض پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں گے کہ جدید دنیا کس طرف جا رہی ہے، ماڈرن ورلڈ. اور ماڈرن ورلڈ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ آپ ان کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کریں گے تو جاہل بن کے آپ خود بھی چلے جائیں گے. لیکن ایک بات ہوگی کہ جو آپ کے بچے ہیں وہ باغی ہو کر ماڈرن دنیا کو فالو کریں گے اور آپ یہاں سے جائیں گے، دفع ہو جائیں گے. اب سوال کی طرف آتے ہیں. اگر ایکول رائٹ کا تصور ہے تو ایکول آزادی کا بھی تصور ہے. تو یورپ میں تو عورتیں شادی بھی نہیں کرتی اب اور ساتھ رہتی ہیں. بچہ ہو جائے تو اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. حرام حلال کا کوئی چکر ہی نہیں ہے، فضولیات قسم کی بات. اور اگر وہ علیحدہ ہو جائیں تو وہ پیار محبت سے کہتے ہیں ٹھیک ہے، بچہ دے دیا جاتا ہے عورت کو، اور آدمی کو اجازت ہے کہ وہ مل سکتا ہے اپنے بچے سے. یا اگر خامن جو ہے وہ فائنینشیل زیادہ ہے تو پھر جج فیصلہ کر دیتا ہے. تو کیوں نہیں عورت یورپ میں چاہے وہ چاہے تو 1000 بوائے فرینڈ رکھے، اگر وہ کام تم کرو تو حلال، وہ کرے تو حرام. یہ کسی جاہل دنیا کوئی مڈل ایج کی بات کریں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن یہ جاہلوں کا ٹولہ جو ہے یہ جدید مذہب کی ریکوائرمنٹ کو نہیں سمجھتا. اب اس حلال کے چکر کے اندر وہ جو اصل خدا کا مشن ہے وہ بھی بیچ میں رڑ جاتا ہے. تو یہ جاہل ہیں. ہم نے یہ کام جو ہے جیسے فرشتوں نے شریعتیں بنائی اس کو دفع کیا شریعتوں کو. اب یہ اختیار انسان کے ہاتھ میں ہے.
انسان اپنی آسانی کے لیے خود جمہوریت کے اصول مقرر کرے گا، اور ہمیں چاہیے کہ پہلے خدا سے اپنی زندگی کا ناطہ جوڑے، وہاں جڑ گیا تو پھر مشاہدہ الہی کی زندگی شروع ہو جائے گی اور بڑا کچھ ہماری گائیڈنس ہوتی رہے گی۔ جی زید خان صاحب، ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو دلی طور پر معاف کر دے تو کیا اس شخص کے معاف کر دینے سے اس شخص کا یعنی مجرم کا گناہ فرشتے اور کیا خدا کی ذات معاف کر دیتے ہیں، یا ان کی اس شخص کی پھر بھی باز پرس ہوتی ہے آخرت کی دنیا میں؟ بہت شکریہ۔ پہلے ہم اس شخص کو لے لیتے ہیں جو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے معاف کر دینے سے اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اس کو صابروں کی جنت میں، صبر کرنے والا کی جنتوں میں لے جایا جاتا ہے، فقط اس لیے کہ معاف کر کے اس شخص نے ایک نئی ٹریڈیشن رکھی اور انسانیت کے مسائل کو کم کر رہا ہے، تو فرشتے اس کو بہت زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں۔ اس شخص کے معاف کرنے سے کہ اس نے معاف کر دیا، وہ شخص بہت دور نکل جاتا ہے۔ اس لیے خدا کی ذات کہتی ہے اگر تم معاف کر دو گے تو اس کا اجر میں دوں گا، اگر تم بدلہ لو گے تو ٹھیک ہے، یہ انصاف ہے، تم نے بدلہ لے لیا لیکن اس سے بات نہیں بنی، اور پھر وہ انتقام کی آگ بھڑکتی رہتی ہے۔ ایک یہ اب آتے ہیں جسے معاف کیا جاتا ہے۔ جس شخص کو معاف کیا ہے، اگر وہ شخص اپنے جیون کو تبدیل کر کے سبق حاصل کرتا ہے کہ معاف کرنے والے نے کتنی بڑی قربانی دی اور مجھے معاف کر دیا، اور اپنی زندگی بدل دیتا ہے، اور دوسروں کے لیے اب وہ ایثار، قربانی، ان کی خدمت کے لیے اپنے جیون کو دیتا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کا جیون بھی بدل جائے گا اور روح کی دنیا میں اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ کرے کہ اس نے مجھے معاف کر دیا اور میں جا کے دوبارہ پھر وہی کام کروں، تو یوں سمجھ لیں کہ پھر اس کا انجام بھی بہت برا ہوگا، اور جس نے معاف کیا وہ تو نکل گیا آگے، بلکہ اس کا گناہ بھی اس کے ذمہ ڈالا جائے گا۔ تو دیکھا یہ جائے گا کہ جس کو معاف کیا گیا ہے کیا اس نے بھی سبق سیکھا ہے؟ اب ایسا شخص، عیسیٰ کہتے ہیں کوئی دائیں دے رخسار تو بائیں دے دو، ٹھیک ہے دائیں دے دیا، وہ بائیں کو مارے پھر دائیں کو مارے، ایسے شخص کو نہ اس دنیا میں معاف کیا جاتا ہے نہ آخرت میں۔ زید خان صاحب، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ زید خان صاحب آپ کی تعلیمات بہت گہری اور دل کو چھو جانے والی ہیں، انسان خدا کے ساتھ بہت گہری اور جذبات والی محبت محسوس کرتا ہے، لیکن اس دنیا کی ذمہ داریوں اور پریشانیوں میں دل اس طرح سے جکڑے ہوئے ہیں کہ خدا کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا نصیحت فرمائیں گے کہ دنیا کے کاموں اور دنیا کے جھنبیلوں سے دل آہستہ آہستہ اچاٹ ہو جائے، کیونکہ من پسند زندگی اور اپنی تمناؤں بھری زندگی کون پسند نہیں کرتا؟ تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کا جواب جو ہے وہ خدا کی ذات ہی دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے جو میرا ہے وہ مجھے دو، اور جو اس دنیا رشتہ داروں کا وہ ان کو دو۔ لیکن ہوتا یہ ہے اس زندگی کے اندر کہ یہ جو رشتہ دار، چاچے، مامے، یہ جو بھی ہیں، ان کو ہم خدا کا بھی دے دیتے ہیں ٹائم۔ یہاں پہ ہمیں مصیبت پڑتی ہے۔
جو خدا کا وقت تھا وہ بھی انہوں نے ہی تقسیم کر دیا. یہاں سے آ کر پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے روح کے اندر. تو آپ فیصلہ کریں کہ یہ جو وقت خدا کا ہے یہ میں ان خود غرض رشتہ داروں میں یا کوئی بھی ہو میں نہیں دوں گا. اگر یہ خدا کی آواز سنتے ہیں تو پھر معاملہ ہلکا ہو جائے گا, خدا ان پہ مہربان بھی ہو جائے گا. اگر نہیں تو میں خدا کو دوں گا, اور جو ان کے چھوٹے موٹے فرائض ہیں وہ ان کو دوں گا. اب آپ نے رہنا ہمیشہ خدا کے ساتھ ہے, تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ خدا کا حصہ کتنا بنتا ہے محبت الہی میں. اور خدا بڑے غم سے کہہ رہا ہے جب اس نے نبوت کی ہر کتاب میں میری دنیا آئے گی, تو اس نے کہا میری دنیا میں وہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ میری محبت کو دنیا داروں میں تقسیم نہیں کریں گے. پہلی ہمیشہ اور آخری محبت میری ہوگی. ہاں جو ان کا رشتہ داروں کا, اولاد کا, جس کا بھی بندہ چاچے مامے کا, وہ اس کو دیں گے, لیکن میری محبت پہلے ہوگی. تو آپ چیز پہ غور کیجئے. دوسرے خدا کی ذات کہہ رہی ہے میں راز الہی اپنے دل کے بیان کر رہا ہوں. خدا کہہ رہا ہے آپ اس کو پڑھتے جائیں تو خدا آپ میں استقامت اور بڑی طاقت دے دے گا آخرت کے فیصلے کرنے کی. تو امید ہے کہ آپ جو کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں ان کو پڑھ رہے ہوں گے. پھر خدا کی ذات یہ بھی کہتی ہے کہ ہمیشہ کا ہم سفر میں ہوں, ہمیشہ کی محبت کا سرچشمہ میں ہوں. یہ تمہیں جو کچھ دے دی ہے دنیا کے رشتے, یہ اس لیے ہے, یہ سب میری محبت الہی کے چشموں سے نکلتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے سوئیں ہیں. لیکن جب آپ خدا کو ہی بھول کے خدا کے وقت کو بھول گئے تو یہ ساری دنیا دار, یہ سارے رشتے, یہ سب خشک ہو جائیں گے. اور پھر آخرت میں آپ اکیلے ہوں گے, خالی ہاتھ. روح کا ویسے ستیہ ناش ہوا ہوگا. تو آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا یہ آپ کی اولاد, یہ محبتیں, یہ بھی آپ کی نہیں ہے. آپ سے پیدا ہوئے یہ بچے, لیکن یہ پہلے کبھی رہتے تھے روح کی دنیا میں, یہ کسی اور کے تھے. تو آپ کو بہت سوچ سمجھ کے اس لیے کہا گیا ہے خالص فکر اللہ یہ ہے کہ اس فکر اللہ کے اندر, خدا کے اندر انسان اس نور میں صحیح فیصلے کرتا ہے. اس فکر اللہ کے اندر, خدا کے اندر انسان اس نور میں صحیح فیصلے کرتا ہے. جی زید خان صاحب آپ پر خدا کی سلامتی. جی ہمارے ممبر کا سوال ہے کہ کربلا میں حضرت امام حسین کی شہادت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا انسانیت نے اور انسانوں خاص طور پر مسلمانوں نے حضرت امام حسین کی اس قربانی سے سبق حاصل کیا یا ان کی حالت جو ہے وہ پہلے سے بدتر ہو گئی ہے؟ بہت شکریہ جی. محترم زاہد خان صاحب, ایک سوال یہ آیا ہوگا کہ کیا ایک عورت ایک ٹائم میں کئی شادیاں کر سکتی ہیں؟ تو ایک ممبر کو شکایت یہ ہے کہ اس کا واضح جواب آپ کی طرف سے نہیں ملا اور انہیں لگتا ہے کہ آپ گول کر گئے. تو پلیز آپ اس کا دوبارہ ایکسپلینیشن کے ساتھ جواب دے دیجیے گا. ہمبل ریکویسٹ. شکریہ سر. حضرت حسن حسین کا کربلا میں جانا یہ صحیح فیصلہ نہیں تھا. بڑے بڑے چیدہ صاحب نے روکا اور کہا کہ مت جاؤ, اور عراقی جو ہیں وہ باغی لوگ ہیں, لیکن بغیر کسی تیاری کیے پھر بھی اپنے بچوں کو, اولادوں کو لے کے چلے. تو آپ چیدہ صحابیوں نے کہا کہ کم سے کم بچے تو یہاں چھوڑ جاؤ. وہ بھی نہیں کیا. پھر وہ جو راستے میں پینڈو ملتے گئے
کسان، انہوں نے کہا ہمیں بھی بڑا کچھ ملے گا، یہ اب خلافت کے لیے جا رہے ہیں. تو جو انجام ہوا اس سے اسلام کے اندر ایسا رکھنا پڑ گیا شیعوں میں اور مسلمانوں میں، اپنے آپ کو جو اہل سنت کہتے ہیں. تو وہاں پر پہنچ کے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو حضرت حسین نے وہاں 3 چیزیں پیش کی. یا مجھے یزید کے پاس پہنچا دو تاکہ میں بات چیت سے خود ہی معاملے طے کر لوں، یا مجھے فوجی جہاد کے لیے میں چلا جاتا ہوں کسی محاذ پر، وہاں بھیج دو، یا مجھے واپس بھیج دو تاکہ میں نانا کے مزار پر اپنی بقیہ زندگی گزار سکوں. وہ تینوں باتیں قبول نہیں ہوئی. تو اس کا انجام تو ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمانوں نے کیا سیکھا؟ مسلمانوں نے سوا نہیں سیکھا، ککھ نہیں سیکھا مسلمانوں نے، بلکہ اس سے بھی زیادہ باغی یہ کسی چیز سے کوئی سبق حاصل ہی نہیں کرتے. اب جو شیعہ ہیں وہ بہت خلوص سے کام لیتے ہیں، وہ صحابہ پہ بھی بڑی ملانت کرتے ہیں، ابو بکر پہ بھی، عائشہ پہ بھی تبرہ کرتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں. تو اسلام کے اندر جو بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے وہ سبق سیکھنے کا نہیں ہے، بلکہ اور نفرتوں کے انبار لگ گئے ہیں. میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ایک محمد صاحب کی کتاب ہے مسلمانوں کا پیغام، محمد صاحب کا پیغام مسلمانوں کے لیے. اس میں حضرت علی نے کوئی 30 یا 40 صفحے کی اپنی ذاتی زندگی بیان کی ہے کہ ان کے ساتھ محمد عربی کے کیا معاملات ہوئے. آپ وہ پڑھیں تو خدا آپ کی رہنمائی کرے گا، اور آپ کی ایسی رہنمائی ہوگی کہ ان بکھیروں سے نکل کر آپ خدا کا نقطہ نظر جان سکیں گے اور آگے کی طرف جا سکیں گے. امیر فیصل صاحب، آپ کو اس سوال میں بڑی دلچسپی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ پھر آپ اپنی بیوی کو مت روکیں. اس کا بھی دل چاہتا ہے. آپ اگر 2 3 4 شادیاں کرنا چاہتے ہیں تو یہ خدا کا حکم تھوڑی ہے. اس کو بھی دے دیں پھر اجازت کہ بھائی تو میری بیوی ہے، اور جو تو چاہتی ہے تو ایک سے زیادہ بوائے فرینڈ رکھ لے یا ان سے شادیاں کر لے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ کے پاس 4 5 ہوگی، عورت کے پاس 4 5 ہوں گے، تو زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ. تو یہ تو آپ کی لاجک عقل بیان کرتی ہے کہ میں میٹھا میٹھا اور عورت کے لیے کڑوا کڑوا، اسے انصاف نہیں کہتے. اور جمہوریت نے بہت اچھے اصول بیان کر دیے ہیں کہ آدمی نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا انصاف کا، اور یہ کہ ایکول رائٹ میں وہ بڑا ہے. سب انسان کے لیے پھر حقوق برابر ہونے چاہیے. محترم زاہد خان صاحب، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. میں تو یہ بھی چاہتا ہوں، جیسے مسلمان کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو 70 72 حوریں ملیں گی، تو بے شک یہاں پہ جو بیوی ہے اس کو بھی 70 72 آدمی ملنے چاہیے. سر میں تو یہی کانسیپٹ اچھا سمجھتا ہوں، مجھے تو کوئی بھی اعتراض نہیں ہے. ان مسلمانوں کو اعتراض ہوتا ہے. سر اب آپ کا دل کہہ رہا ہوگا کہ آپ مسیح الزمانہ سے پوچھیں آپ اپنے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، ذرا اپنا بھی بتا دیں. تو بھئی اپنا تو یہ ہے، سن لیں ذرا. یہاں روحانی اندھا پن ہے نہیں. ہم نے تو دیکھا ہے کہ جو شہزادے اس کے ساتھ ہوں گے ہماری بیوی کے، وہ آتے جاتے رہتے ہیں، وہ خود بھی جاتی ہے جنتوں میں. تو وہ جو اختیار ہے ہمارا کہ میں مر جاؤں گا، ملا کو میٹھا میٹھا 72 حوریں، عورت کو ملے دگنی، وہاں پہ جیسے اسلام کہتا ہے انہیں دگنا ملے گا، تو پھر مزہ کا کرا ہو گیا. اور
ملا کے لیے اور ان خود غرضوں کے لیے وہ جنت جہنم بن جائے گی. روز آپ کی بڑھی جائے گی نئے نئے شہزادوں کے ساتھ جنتوں میں سیر و تفریح کے لیے. تو ہم نے تو بھئی یہیں قبول کر لیا ہے. وہ مشاہدہ الہی دیکھا, ہم نے یہیں اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے. خیالات بدل جاتے ہیں, حالات بدل جاتے ہیں, محبتیں بدل جاتی ہیں. اگر نہیں بدلتا تو وہ خدا کی ذات نہیں بدلتی. اور ہر جنت میں ہم سفر بدل جاتے ہیں. تو یہ میرا جواب ہے آپ کے لیے. میں آپ کے سوال کی نوعیت کو سمجھ گیا ہوں. آپ سوال کرتے ہیں تاکہ اور بھی سن لیں. تو میں اس وزڈم کو سمجھتا ہوں اور میں نہیں سمجھتا آپ کو کوئی اعتراض ہے, اور میں جواب بھی پھر صحیح دے دیتا ہوں. شروع کرتے ہیں ہم اپنے آپ سے, شروع کرتے ہیں زاہد صاحب سے, امیر فیصل صاحب سے, تاکہ پھر اور دوسرے لوگوں کو جب ہم دیکھیں گے تو آسانی ہو جائے گی. تو ہم اپنی تیاری کر لیں, باقی یہ بدلے نہ بدلے, ہم تو بدل گئے پھر. اور مجھے یہ غم نہیں کہ بدل گیا زمانہ, میری زندگی ہے تجھ سے, کہیں تم بدل نہ جانا. بس خدا نہ بدلے, باقی ساری چیزیں بدلتی رہیں اس دنیا میں اور آخرت میں. تو میں نے ذاتی طور پہ یہ نہیں کہا کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے, تو معذرت خواہ ہوں. محترم زاہد خان صاحب, آپ کی تو خدا تعالیٰ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے, تو کیا خدا تعالیٰ سے بدل کر آپ یہ بات نہیں کر سکتے کہ یہ جو عالم ارواح کا کانسیپٹ ہے بس اس کو ختم ہی کر دیا جائے؟ جو بھی کچھ ملنا ہے یا یہ کہ کوئی سزا ملنی ہے وہ دنیا میں ہی ہو جائے سر, دنیا میں ہی جنت کے درشن ہو جائیں یا دوزخ کے درشن ہو جائیں, اور عالم ارواح کی کسی کو کوئی پرواہ نہ رہے. کیا ایسا پاسبل ہے؟ کیا آپ ایسی بات کر سکتے ہیں خدا سے؟ وہ جو بھی جواب دے وہ ایک الگ بات ہے, بٹ کیا آپ یہ بات کریں گے محترم؟ بتائیں. شکریہ. اب آپ کا دل کہہ رہا ہوگا کہ آپ مسیح الزمانہ سے پوچھیں آپ اپنے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں, ذرا اپنا بھی بتا دیں. تو بھئی اپنا تو یہ ہے, سن لیں ذرا. یہاں روحانی اندھا پن ہے نہیں. ہم نے تو دیکھا ہے کہ جو شہزادے اس کے ساتھ ہوں گے ہماری بیوی کے, وہ آتے جاتے رہتے ہیں, وہ خود بھی جاتی ہے جنتوں میں. تو وہ جو اختیار ہے ہمارا کہ میں مر جاؤں گا, ملا کو میٹھا میٹھا 72 حوریں, عورت کو ملے دگنی وہاں پہ, جیسے اسلام کہتا ہے انہیں دگنا ملے گا, تو پھر مزہ کرا ہو گیا. اور ملا کے لیے اور ان خود غرضوں کے لیے وہ جنت جہنم بن جائے گی. روز آپ کی بڑھی جائے گی نئے نئے شہزادوں کے ساتھ جنتوں میں سیر و تفریح کے لیے. تو ہم نے تو بھئی یہیں قبول کر لیا ہے. وہ مشاہدہ الہی دیکھا, ہم نے یہیں اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے. خیالات بدل جاتے ہیں, حالات بدل جاتے ہیں, محبتیں بدل جاتی ہیں. اگر نہیں بدلتا تو وہ خدا کی ذات نہیں بدلتی. اور ہر جنت میں ہم سفر بدل جاتے ہیں. تو یہ میرا جواب ہے آپ کے لیے. خدا میرا خالق ہے اور میں اس کا بندہ ہوں. مجھے چنا گیا ہے کہ جو خدا کہہ رہا ہے میں وہ کروں. مجھے اس لیے نہیں چنا گیا کہ میں خدا کا ایڈوائزر بن جاؤں اور خدا کو مشورے دوں اور خدا ان مشوروں پہ عمل کرے, کیونکہ وہ ہر چیز کو بہتر جانتا ہے. فرشتوں نے اپنے مشورے دیے, وہ بھی غلط ثابت ہوئے. جنات نے اپنے, وہ بھی غلط ثابت ہوئے. اور مخلوقوں کے مشورے تو ایسے ہیں وہ تو غلط ثابت ہی ہوتے رہتے ہیں. تو اس کام کے اندر میں وہاں نہیں جاتا. لیکن اب چونکہ امیر فیصل صاحب آپ نے یہ سوال کیا ہے, تو اس کا جو میری سوچ ہے, نہ میں خدا سے پوچھوں گا اور نہ میں ایسی حرکت کروں گا کہ ابلیس بن جاؤں. لیکن میرا مشورہ یہ ہے, جو میری
خالص سوچ اللہ بتاتی ہے، ایشور بتاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر جگہوں پہ گدھے اور گھوڑے اور سب کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. بچہ ہو کچی پکی کا اور وہ 5ویں 6ٹی 10ویں ہلا کر کالج یونیورسٹی سب کو ہی ایک کر دیا جائے تو معاملات خراب ہو جائیں گے. کیونکہ عالم ارواح جو ہے وہ بہترین جگہ ہے جہاں پر آپ کو آپ کے نتائج دکھائے جاتے ہیں، آپ کی کوشش دکھائی جاتی ہے، آپ کی پازیٹیوٹی اور آپ کی نیگیٹیوٹی. پھر دکھایا جاتا ہے کہ آپ کے روح کا حال کیا ہے. پھر بتایا جاتا ہے کہ روح کی دنیا میں بھی ترقی ہو سکتی ہے، لیکن ذمہ داری لینی پڑے گی آپ کو. کیونکہ جو سارا کام آپ خراب کرائے پیچھے، بس یہ کہیں گے جی چلو ہو گیا جو ہو گیا، ایسے نہیں کام چلتا. تو خدا کا جو نظام ہے اس نظام کو کوئی بھی مات نہیں کر سکتا. ہم تو ایک چھوٹی سی انسانی کائنات ہیں، اس کا رقبہ بھی اتنا نہیں ہے. میں نے ظاہری کائناتوں میں دیکھا ہے کہ کھربوں زمینیں آ جائیں، ایسی ایسی مخلوقات آباد ہیں، لیکن وہ خدا کے فیصلوں کو اپنی زندگی میں داخل کرتے ہیں، اور یہی انسانی زندگی کا مقصد ہے. اکرم زاہد خان صاحب، ایسی سہولیات یا ایسی باتیں بہت کم لوگوں کے نصیب میں ہوئی ہوں گی کہ جن سے خدا تعالیٰ کا ڈائریکٹ رابطہ ہو جائے، فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات چیت ہو جائے اور خدا کسی کو اپنا دل کہہ بیٹھے، جو بھی آپ بتاتے ہیں محترم. تو جیسے کہ میری بہت طبیعت کرتی ہے کہ زاہد خان صاحب سے فزیکلی ملاقات ہو، جرمنی میں ہم جائیں اور ملاقات ہو، تو خدا تعالیٰ کے لیے تو بہت ہی چھوٹی سے چھوٹی ادنا سے ادنا چیز ہے یہ کہ وہ اس میں ہیلپ کر دے سر. اور جیسے کہ آج کل پیسہ ضروری چاہتا ہے، فار ایگزامپل فلائٹس کے خرچے ہیں اور خرچے ہیں، لوازمات ہیں، تو کیا آپ سے خدا تعالیٰ سے اتنی بات تو وہ کر ہی سکتا ہے کہ اتنا پیسہ وہ پرووائڈ ہی کر دے کہ ایٹ لیسٹ کچھ بھی نہ ہو تو جرمنی آنا جانا بھی ہو جائے، زاہد خان صاحب سے ملاقات بھی ہو جائے. سر کیا ایسا پاسبل ہے؟ کیا آپ امیر فیصل کے بہاف پہ میرے کہنے پہ یہ ریکویسٹ خدا تعالیٰ سے کر سکتے ہیں سر؟ تو بتائیں. شکریہ. ایسے لوگ آپ کو چاہیے کہ قرآن کو لے کے اپنے سر پہ ماریں، کیونکہ یہ جاہل کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں گدھے بن کے، اور اپنی کتابوں میں وہ ان کا قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ الْإِمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم یہ حکمت کے پیغام میں ذرا سوچو بھی. تو یہ گدھے کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں تو گرتے کھوتے سے ہیں اور غصہ کمار پر. اب ان کا قرآن جو ہے وہ یہ کہتا ہے انسان ہے ہی بے بس. انسان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اما للانسان ما تمنا. کیا کوئی انسان کی تمنا آرزویں پوری ہوتی ہیں؟ اب آدمیت کی آرزویں تمنا پوری ہوتی تو ساری اچھائیاں میں خود ہی اکٹھے کر لیتا. اور دوسری بات یہ ہے جو آگے میں عرض کر دیتا ہوں، بہت سے انبیاء آئے. حضرت ایوب کہا کہ میں ماں کے پیٹ سے ننگا آیا تھا، ننگا چلا جاؤں گا. اور یہ جو کچھ بھی ہے اس نے دیا، اس نے لے لیا. فرق یہ ہے کہ ہم اندھے نہیں ہیں، ہماری روحانی ہی سے کھلی ہوئی ہیں، ہم دیدار خدا کر چکے ہیں. لہذا جہاں جہاں ہر رات مشاہدات کی دنیا میں سفر ہوتا ہے، خدا کہہ رہا ہے وہ بتا دے، چونکہ یہ تعلیمات ان گدھوں کے لیے نہیں ہے، وہ آنے والی ان کے لیے ہے جو زندہ تعلق ہوگا اور وہ اندھے نہیں ہوں گے، وہ بھی صبر کریں گے. بہتر کہنے والے، بہتر سننے والے. تو ہم تو وہ کام کر رہے ہیں جو خدا ہمیں دیا ہوا ہے. یہ اپنا سوچیں کہ ان گدھوں کا کیا ہوگا جب یہ اپنے قرآن اٹھا کر دوزخ کے اندر جائیں گے. ہائے ہائے ہائے، میں نہ مانوں.
میں نے پہلے بھی عرض کی، میں وہاں پر پہنچ کر اپنے آپ کو بھول جاتا ہوں. حال میرا یہ ہو جاتا ہے، بے قراری کا عالم ہوتا ہے، نہ وہ عقل ٹھکانے رہتی ہے، نہ شعور، ضمیر کی دنیا پیچھے، فرشتوں کی دنیا، دل کا عجیب عالم ہوتا ہے. تو وہاں میں امیر فیصل کو کہاں یاد کروں گا؟ وہاں تو نبی بھی یاد نہیں آتے. بڑے بڑے نبیوں نے کہا کہ بھئی ایک دفعہ ہوش میں خدا سے یہ پوچھ لو تو میں خود کو بھی پھر خود سے ڈھونڈ نہ پاؤں، اس آتش سوزاں سے میری راکھ جلا دے. اس نے ایسی دعائی پلا دی ہے کہ سب غیر کی محبتوں کو اس نے دور کر دی ہے. تو یہ میں کیسا مسیح الزمان خدا کا دل ہوں گا کہ وہاں پہنچ کے امیر فیصل کو یاد رکھوں یا کسی اور کو یاد رکھوں. تو پھر میرا ماضی تو علیحدہ نہیں ہوا. نہیں، میں ایسا سوال ہرگز نہیں کروں گا. چاہے آپ کھڑے ہو جائیں، چاہے نبی کھڑے ہو جائیں، چاہے کوئی کھڑا ہو جائے، وہ میرا وقت ہے بے قراری اور میری محبت کا ہمیشہ کا سرمایہ ہے. اور وہ میں ماضی کے گند کو یاد کروں یا اپنے ماضی کو ساتھ لے کے جاؤں، ایسا نہیں ہوتا. محترم زاہد خان صاحب، ایک یہ سوال آیا ہے کہ حضور انسان برائی کیوں کرتے ہیں جبکہ انہیں پتا ہے کہ برائی کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہوتی؟ ظاہر خان، ساؤتھ افریقہ کا سوال ہے یہ کہ انسان برائی کیوں کرتے ہیں جبکہ انہیں پتا ہے کہ برائی کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہوتی، بتائیں. شکریہ. جب روح کے اندر اندھیرے زیادہ آ جائیں تو انسان کمزور ہو جاتا ہے. ظلمت الی النور. اگر خدا کی طرف صبر کرے تو روح میں اتنی طاقت آ جاتی ہے، پھر انسان یہ کہتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ برائی کے اندر میری روح کی اچھائی نہیں ہے. بس یہ طاقت کا معاملہ ہے. جو روح طاقتور ہوتی ہے، لیکن صبر ہم کریں نا خدا کی معرفت الہی کی طرف، اس سے تعلق نہ پیدا کریں. اسلام کی چھٹیاں لے کر کہ ہم بخشے جائیں گے اور خود اپنی پرانی دنیا کے اندر لگے رہیں، یعنی کہ کیڑے بن جائیں پرانی دنیا کے، تو پھر وہ طاقت نہیں پیدا ہوتی جو طاقت روح میں نور کے ذریعے پیدا ہوتی ہے. ہاں، فرق بتاتا ہوں. اب آج انوائرمنٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ دھوئے دار ہیں کہ وہ سب کو ہی بیمار کر رہی ہیں. کوئلے کی کان میں چلے جائیں، آپ کچھ کریں نہ کریں آپ کا منہ بھی کالا ہوگا. جہاں لوگ سگریٹ پی رہے ہیں کمرے میں، وہاں جائیں تو آپ کے حلق اور لنگ میں بھی وہ دھواں چلا جائے گا. تو مراد یہ ہے کہ یہ جو تعلیمات اب آئی ہیں محبت الہی کے راز الہی، آج سے کوئی 50-60 سال کے بعد روحانی انقلاب نے وہاں انسان کو لے آیا کہ انسان بالکل جان گیا کہ اس برائی سے میرے لیے بھی نقصان ہے، میرے بچوں کے لیے بھی نقصان ہے، میرے آئندہ محبت کرنے والوں کے لیے بھی نقصان ہے. وہ اس کو جان کر، یہ صرف ریکگنیشن ہے، ریئلائزیشن ہے، پہچان ہے، اس کو دل کے اصل سے قبول کرنا ہے. وہ انسان دوسرا انسان تھا، یہ انسان کمزور انسان ہے. تو حالات بدل جائیں گے وقت کے ساتھ. محترم زاہد خان صاحب، ایک ہمارے ممبر ہیں، مسیحی ممبر ہیں، جانسن مسیح صاحب. ایک بار ان کی پہلے بھی آپ سے بات چیت ہوئی تھی، تو آج انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، چند سوالات کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے ان سے یس بول بھی دیا تھا، بٹ وہ ٹائم پہ کچھ مصروف ہو گئے
تو اب وہ آئے ہیں تو کچھ ضروری سوال وہ کر لیں 2-4 اس وقت. تو میں سمجھتا ہوں کہ 20-25 منٹس کے لیے یہ پروگرام ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں سر, اف یو آر آلسو اویلیبل. مہربانی کر کے چھوٹے چھوٹے سوال کریں, لمبے لیکچر نہیں دینے, اور اپنا سوال کریں اور جواب لیں. اگر وہ انہیں قبول ہے مہربانی, نہیں تو اپنے عقیدے پہ قائم رہیں. تو کر لیں سوال. جانسن مسیح بھائی, آپ اپنے کچھ سوالات کر لیجئے اور کوشش کریں کہ سوالوں کی آڈیو جتنی بھی چھوٹی ہو سکے, زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کی سر. پھر آپ چاہے جتنی بھی آڈیو کر سکتے ہیں تو پلیز, حالانکہ آپ آج بہت لیٹ ہو گئے, بٹ آپ بات کر لیجئے. اور اگر کچھ سوالات رہ بھی جائیں گے تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ کی بات چیت کرا دیں گے سر. تھینک یو. میری طرف سے تمام گروپ ممبران کو خدا کا سلام ہو. خداوند آپ سب کو برکت دے, خداوند آپ سب کو اپنی محافظت میں رکھیں اور اپنی برکتوں سے ہر ایک بنی نوع انسان کو خدا مالا مال کرے. تو زاہد صاحب بھائی سے میری ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا یسوع المسیح جو تھے, جو ہیں, جو آنے والے ہیں, انہوں نے کہا کہ میرے بعد جو ہے بہت سے نبی آئیں گے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے اور بہت سے لوگ جو ہیں ایماندار وہ بھی پھر جائیں گے. تو ہم تو یسوع المسیح جو تھے ان کے جو ہیں ان کے علاوہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یسوع المسیح جو بول کے گئے وہ اٹل ہے, وہ لا تبدیل ہے. تو زاہد صاحب بولتے ہیں بھائی جان کہ میں بھی نبی ہوں, تو کیا آیا یہ, وہ تو کہتے تھے کہ میرے بعد جو آئیں گے جھوٹے مسیح وہ بہت سے معجزے کریں گے, بہت سے ان بدھ کام کریں گے. تو کیا ان کی زندگی میں بھی خدا نے کوئی معجزہ رکھا ہے؟ خدا برکت دے. گاڈ بلیس یو. پہلے تو آپ یسوع مسیح کی تعلیمات ہی نہیں صحیح پڑھتے. یہی یہودیوں کا یقین تھا کہ الایہ جو ہے وہ آسمان سے آئے گا, پھر وہ مسیح کے لیے تیاری کروائے گا, پھر مسیح آئے گا. آپ ہی کی انجیل کہتی ہے کہ عیسیٰ نے یہ ثابت کیا الایہ کی روح جو ہے وہ یوحنا کے ساتھ کام کر رہی تھی, یحییٰ کے ساتھ. تو یہ تو چیپٹر بند ہو گیا, عیسیٰ نے بند ہی کر دیا کہ کوئی آسمان سے ٹپکے گا یا چھلانگ مارے گا. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ روشنیاں مشرق سے آئیں یا مغرب سے, انبیاء تم میرا انتظار کرنا. اس کو خود بھی پتا تھا کہ میں واپس کبھی نہیں آؤں گا. تو یہ ایک مذہب جو تھا یہ جبرائیل نے لانا تھا, کیونکہ بادشاہت کا جو پروفیسائی تھی وہ تو ناکام ہو چکی تھی. اب اس نے یہ کہا کہ مشرق یا مغرب سے روشنی آئیں گی, اور وہ جھٹلانے والے ہوں یا جو بھی ہوں, اس نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ سچے نبی بھی نہیں آئیں گے. تو وہ عیسیٰ نہ آیا نہ آئے گا, وہ گیا. اس نے خود ہی ثابت کر دیا, اس نے خود ہی ثابت کر دیا کہ نہ یہودیت کے دور میں کوئی آسمان سے آیا, اور وہ یحییٰ جو تھا وہ اندھا تھا, اسے الایہ نظر نہیں آیا, لیکن عیسیٰ کو نظر آیا کہ الایہ کی روح جو ہے وہ اس کے ساتھ کام کر رہی ہے. تو جب پہلی دفعہ کوئی آسمان سے نہیں آ سکتا تو عیسائی بھی اسی اندھے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں, وہ بھی آسمان کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں. ان کے لائی لگ بھائی جو ہیں مسلمان وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں, وہ بھی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے آئے گا. وہاں سے کوئی بھی نہیں آئے گا, آپ لوگوں کی نسلیں مریں گی اور نسلیں, پھر پتہ لگے گا جو آنے والا تھا وہ تو آ چکا. اب اس کی ایک اور مثال میں دے دیتا ہوں جلدی سے, مسلمانوں کے لیے بھی. مسلمان بھی وہی ہیں جیسے منہ لگا کے بیٹھے ہوئے آسمان کی طرف. یہودی بھی, عیسائی بھی وہی غلطی کر رہے ہیں جو یہودیوں نے کی تھی, بھائی بند ہے. محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آخرین میں بھی آؤں گا,
اور میرا آنا ہوگا. وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, سمپل قسم کا, نان کمپلیکس, آپ اسے سادھو کہہ سکتے ہیں, نان کمپلیکس. انہیں سادہ سا سوال کر دیا, او بھائی کیا آپ آئیں گے آسمان سے آخرین میں؟ کیسے ہوگا؟ محمد صاحب غصے میں بس بیٹھے, بڑا چپ کرایا, وہ بات نہیں آیا. جب نئی بات آیا تو پھر وہ سلیمان فارسی تھے, ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا, ان میں سے کوئی ایک شخص ہوگا جو آئے گا, اس کا آنا میرا ہی آنا ہوگا. تو بھائی ہم تو اندھے نہیں ہیں, جس مسیح نے آنا تھا وہ مسیح اس زمانہ آ گیا ہے, اور آپ مجھ سے مخاطب ہیں, بلکہ میں خدا کا دل بھی ہوں. تو باقی آپ لگے رہے جہاں پہ لگا رہے ہیں, مسلمان بھی لگے ہوئے ہیں, یہودی بھی لگے رہے ہیں. جی سر, خدا میں آپ کی سلامتی ہو, خدا آپ کو خوش رکھیں, شاد رہیں, آباد رہیں, خدا میں ہنستے مسکراتے رہیں. جی سر, خدا میں یسوع المسیح تو لازم آئیں گے, ہر حال میں آئیں گے, کیونکہ انہوں نے جو کہا ہے وہ پورا ہو رہا ہے. ابھی تو بنی اسرائیل قوم کو بہت سے اذیت سے گزرنا ہوگا. پورے اسلامی ملک جو ہے مل کر ان کے اوپر حملہ کریں گے, اور ان کی آدھے سے زیادہ جو ہے نسل کو مار دیں گے, عورتوں کو پامال کریں گے. ہائیکل جب بنے گی, ابھی تو ہیکل بننی ہے, ہیکل کی بے حرمتی پھر دوبارہ کی جائے گی. ادھر جو دوسرا جانور ہے ادھر اس کی قربانی دی جائے گی, جو ناپاک جانور ہے ادھر بیٹھ کر جو ابلیس کو ماننے والا ہے ادھر اپنے آپ کو خدا کہیں گے. اور جب بنی اسرائیل کو مارا جائے گا اور وہ جگہ جگہ لکتے چھپتے پھریں گے, تو پھر خداوند یسوع المسیح کا آنا ہوگا. جب وہ پکاریں گے تو پھر وہ جانیں گے کہ یہی خداوند یسوع المسیح ہے, جن کو ہم نے مصلوب کیا, جن کو ہم نے صلیب پر دیا, اور جن کو ہم نے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا, یہ وہی مسیح یسوع ہیں. تو پھر خداوند یسوع المسیح کا آنا ضرور ہوگا, اور وہی قیامت اور زندگی ہے, وہی عدالت کریں گے. پوری دنیا کی قومیں جو ہیں ان کے سامنے حاضر کی جائیں گے, اور ہر ایک کے کام کے موافق پھر وہ اجر دیں گے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو. یہ ساری تمثیلیں ہیں. اس بات پر پطرس نے بھی کہا تھا یسوع سے کہ یہ تمثیلیں تو کیوں بیان کرتا ہے, آسان زبان میں بات کر. تو پھر حضرت عیسیٰ ناراض ہوئے اور خود ہی کہہ دیا پھر بعد میں, جو آنے والا ہوگا وہ تمثیلوں میں بات نہیں کرے گا, اور وہ کھل کے بات کرے گا آسان لفظوں میں, اور وہی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. بھائی جو خدا کی دنیا لے آئے, چونکہ عیسیٰ کے بعد مذہب کا کوئی تصور ہی نہیں تھا, کیونکہ جیسس نے کہا repent the kingdom of God is at hand, توبہ کرو خدا کی بادشاہت کا زمانہ آ گیا. یہ یحییٰ نے کہا تھا کہ وہ وقت آ چکا ہے. بھائی وہ خدا کی دنیا کہاں پہ آئی؟ آج سب سے زیادہ کرمنلٹی, گناہ, شیطانی کام عیسائیت میں ہو رہے ہیں. تو مذہب کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا, اور نہ محمد صاحب کے بعد, نہ عیسیٰ مسیح کے بعد, نہ عیسائیت نہیں آنا تھا, نہ اسلام نہیں آنا تھا. خدا کی دنیا آ جاتی, اسی کام کے لیے وہ آئے تھے, تو وہ تو آئی نہیں. جی سر, خدا میں آپ کی سلامتی ہو, خدا آپ کو خوش رکھے, شاد رہے, آباد رہے, خدا میں ہنستے مسکراتے رہے. جی سر, وہ حقیقت میں صحیح لگے ہوئے. خدا کے کلام میں جو لکھا ہے اس کے مطابق ابھی پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے, جو ہوا, جو ہونے والا ہے, وہ ہر ایک چیز کلام مقدس میں درج ہے. بائبل مقدس زندہ خدا کا زندہ کلام جو ہے اس میں درج ہے. تو ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے, ابھی تو بہت سے نبی آنے ہیں. ابھی تو جو نبی آ رہے ہیں ان میں معجزے جیسے آپ ہیں, آپ کے جیسے زندگی میں کوئی معجزہ نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی ریالٹی نہیں ہے, اسی طرح بہت سے نبی آنے والے ہیں, اور انہوں نے تو ابھی بہت سے معجزے کرنے ہیں. ابھی آپ کے تو پاس سر کوئی معجزہ نہیں ہے, آپ تو خدا کے دل ہیں. تو جو خدا کے, ابھی دیکھیں میرے بیٹے ہیں
میں عمان میں رہتا ہوں اور میں نے خدا نے مجھے ادھر سروس اسٹیشن دیا ہے، تو ایک ویلڈنگ کی دکان دی ہے، تو میں بچوں کو چابی دے کے چلا جاتا ہوں، بولتا ہوں یہ لو، اور پیسے وہ گلے میں کیش جو ہے وہ رکھتے ہیں اور ان کو پکڑا دیتا ہوں، کیونکہ وہ تو میرے بیٹے ہیں۔ تو جب میں ایک جسمانی آدمی ہو کر اتنا بچے کے ساتھ پیار کرتا ہوں، تو آپ تو خدا کے دل ہیں، تو خدا آپ سے کیوں نہیں پیار کرتے ہوں گے؟ تو پھر آپ کی زندگی میں تو سر کوئی معجزہ بھی ہونا چاہیے نا، خدا جیسے کام ہونے چاہیے۔ یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ میں جیسا باپ میرا کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں، اور یسوع نے مردوں کو زندہ کیا، اندھوں کو آنکھیں دی، وہ خدا کے بیٹے کہتے ہیں، تو ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن آپ ہمیں بتائیں آپ کے پاس خدا نے کیا دیا؟ آپ تو خدا کے دل ہیں۔ تو آپ پاس آ جائیں، مسلمانوں کی طرح بچڑے نہ چڑھایا کریں، اور وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ یہ قربانی ہر چیز کو ظاہر لے لی آپ نے۔ کیا عیسیٰ صاحب نے یہ بات نہیں کہی تھی؟ I gonna come in this world like a thief and I'm not gonna find any faith on earth. جیسے چور آتا ہے میں ویسے آؤں گا، اور جب میں آؤں گا تو کیا ایمان پاؤں گا اپنی عیسائیت کے اندر؟ او بھائی، وہ آسمان سے آئے گا تو ہر نگاہ دیکھے گی کون ہے جو اس پہ یقین نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر اس طرف سے آ جائے جس کا یقین نہ ہو عیسائیت کی، تبھی تو وہ انکار کریں گے۔ تو آنے والا لایا ہے تو اس کو کسی نے مانا ہی نہیں۔ عیسیٰ نے بتا دیا کہ وہ وہی ہے، وہ روس کی جو ہے وہ یحییٰ کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ عیسیٰ کہتے ہیں، اب وہ جو چور ہے کہ میں، جیسے چور آتا ہے بغیر وقت بتائے، چور آپ کو یہ کہے گا کہ میں اس وقت آؤں گا؟ وہ تو جب آئے گا جب آپ کی سوچ بھی نہ ہو۔ تو ذرا غور کر لیا کریں تمثیلوں پر۔ میرا کام ہے بتانا آپ کو، باقی آپ کا کام ہے جو چاہے کریں۔ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کریں۔ جس کے ساتھ خدا ہوگا وہ اس کی بادشاہت لے آئے گا۔ جی سر، خدا نے ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی آگ بھی تو رکھی ہے نا۔ ابلیس کا بھی دور ہے، اس نے جتنے بھی ہو سکے جلدی کم وقت میں ابھی اپنے پاس لے کر آنے ہیں۔ اگر آگ میں بھی تو کسی نے جانا ہے نا، آگ بھی تو خدا نے کسی کے لیے بنائی ہے نا۔ تو اس لیے پھر اگر مسیحیت میں زیادہ گناہ ہے کوئی بات نہیں، وہ اپنی ہمیشہ کی گناہ کی فصل کاٹیں گے۔ تو جو نیک ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی پا کر یسوع المسیح کے ساتھ آسمان پر جائیں گے بادلوں میں اڑ کر۔ تو جو گناہ کر رہے ہیں وہ ہمیشہ کی آگ میں جائیں گے، اس کا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، گاڈ بلیس یو۔ ہم نے وہ معجزہ دکھایا ہے جو عیسیٰ نے بھی نہیں دکھایا۔ جو سارے نبی لین میں کھڑے ہو جائیں نا تو سوچ بھی نہیں سکتے اس معجزے کا۔ اس معجزے کے بعد اگر کوئی معجزہ مانگتا ہے تو وہ دنیائی فقیر ہے۔ وہ معجزہ یہ ہے جو ہم نے دکھایا ہے کہ خدا کی ذات جو ہے ہزاروں لوگوں کو مل چکی ہے، 50 انبیاء آ چکے ہیں۔ خدا نے کہا تھا کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی۔ ہماری تائید تو خدا کر رہا ہے۔ یہاں روحانی اندھے نہیں ہیں، یہاں مشاہدات کی دنیا ہے، ہزاروں لوگ، بلکہ ایتھیسٹک جو دہریے ہیں وہ بھی آخرت کی زندگی کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ تو یہاں تو وہ معجزہ ہے کہ فرشتے بھی الٹے لٹک جائیں اور سارے انبیاء بھی لٹک جائیں تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے تو یہ کام خدا کی محبت لائی اور اس کی ہاں میں ہاں خدا نے کہا کہ میں دکھائی دوں گا، ہمارا تو دیکھ لیں، سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس معجزے کے بعد اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو دنیا بدل جائے گی خدا کی محبت الہی میں۔ یہ بھی آپ کا غلط کانسیپٹ ہے، تصور۔ آگ تو خدا نے نہیں بنائی، جہنم تو خدا نے نہیں بنائی، اندھیرے تو خدا نے نہیں بنائے۔ وہ تو خود ہی کہتا ہے کتابوں کے اندر، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا۔ یہ جو آگ لگائی ہوئی ہے نا جہنم کی، یہ روح میں لگتی ہے پیارے۔ یہ انسان خود لے کے جاتا ہے آگ کا ٹکڑا، اندھیرے۔ پھر جب یہ روح لگتی ہے اندھیروں میں تو پھر تکلیفیں، مشکلات اور جو کچھ ہوتا ہے وہ انسان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خدا نے تو کوئی آگ نہیں لگائی۔
تو ذرا آپ انجیل کو غور سے پڑھیں، کیونکہ جو خدا سے محبت کرتا ہے دل و جان سے، اس کے لیے تو آگ کہاں ہے؟ اور آگ جو ہے، جیسے عیسیٰ کہتے ہیں، جس آگ میں تو جائے گا وہاں پائی پائی تو خود چکھائے گا، کیونکہ یہ آگ تو نے خود لگائی ہے، پھر نکلے گا وہاں سے باہر۔ تو یہ جہنم کا تصور بھی غلط ہے، مسلمانوں میں بھی، عیسائیوں میں بھی، یہودیوں میں بھی۔ سر خداوند یسوع المسیح کہتے ہیں کہ میرا باپ مردے زندہ کرتا ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں، تو جو میرا باپ کام کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں۔ تو یسوع المسیح جو ہیں وہ کشتی پہ جاتے ہیں تو ہوا اور پانی کو کہتے ہیں ساکن ہو جا، تو وہ تھم جاتا ہے، اور لازر 4 دن کا مردہ ان کو بولتے ہیں کہ لازر قبر سے باہر آ۔ کیا یہ نبی پیغمبر رسول ایسا کر سکتے ہیں؟ کسی نبی پیغمبر رسول نے ایسا نہیں کیا جیسا خداوند یسوع المسیح کہتے ہیں۔ اور کس نے کہا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ کسی نبی پیغمبر رسول نے سر یہ دعویٰ نہیں کیا جو خداوند یسوع المسیح نے کہا اور کیا۔ تو کیا آپ ایسا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ایسے جو مانگے اس کو دے سکتے ہیں؟ جو مردہ ہے اس کو زندہ کر سکتے ہیں؟ یا جو بیماری تکلیف مشکلات میں ہے اس کی بیماری تکلیف مشکلات دور کر سکتے ہیں؟ خداوند آپ کو برکت دے، گاڈ بلیس یو۔ یہ ساری آپ لوگوں کی منطق کی کہانیاں ہیں، اپنے پاس سے قلعے گڑے ہیں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے پارلیمنٹ میں یہ ہوا، پارلیمنٹ میں وہ ہوا۔ بس اس جہان کے جو خدا ہے ابلیس ہے، آنکھوں کو اندھا کر رکھا ہے تاکہ جو ہمیشہ کی آگ خدا نے بنائی ہے نا ان میں ہر ایک کسی کو ڈالے۔ تو یہ توبہ کا وقت ہے، یہ نجات کا وقت ہے، یہ اخیر وقت ہے، ہر کسی کو توبہ کرنی چاہیے اور خداوند یسوع المسیح پر ایمان لانا چاہیے، کیونکہ راہ حق اور زندگی یسوع المسیح ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی راہ حق اور زندگی نہیں ہے۔ یسوع المسیح نے کہا میرے بعد بہت سے جھوٹے مسیح آئیں گے اور بہت بڑے بڑے انبد کام کریں گے۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی جتنے مسیح آ رہے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی خدا کا دل آ رہے ہیں، کوئی خدا کی روح آ رہے ہیں، کوئی خدا کی پیشانی آ رہے ہیں، کوئی خدا کی تصویر آ رہے ہیں۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو بہت کچھ ہونے والا ہے سر، ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے۔ جو آپ نے پوسٹ لکھی ہے اس کے علاوہ آپ اور کیا کر سکتے ہیں؟ خداوند آپ کو برکت دے۔ یسوع مسیح جلد آنے والے ہیں اور توبہ کریں اور خداوند یسوع المسیح پر ایمان لائیں۔ کوئی نبی پیغمبر رسول نہیں آئیں گے، صرف یسوع مسیح آئیں گے، کیونکہ عدالت انہی کے ہاتھ میں ہے۔ جو زمین اور آسمان کے خالق و مالک ہے، انہی نے زمین آسمان بنائی۔ آپ نے یسوع المسیح کو آپ لوگوں نے نبی بنا رکھا ہے اور عیسیٰ بنا رکھا ہے، موسیٰ بنا رکھا ہے۔ یسوع مسیح خدا ہیں، دنیا کے بنانے والے ہیں، وہی سب کچھ ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، گاڈ بلیس یو۔ آپ کو صوفیہ کے علم اور ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ یہی مذہب کی سب سے بڑی اگنورنس ہے، اپنے نبیوں کے معجزے بیان کرتا رہتا ہے۔ میں آپ کو لے چلتا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی، ایک معجزہ بتا دیتا ہوں جو عیسیٰ بھی نہیں کر سکے۔ عیسائی نے کہا ہمارا جو نبی تھا وہ عیسیٰ مردے زندہ کرتا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا قبرستان چلو، 1,00,000 آدمی ہیں ساتھ، کوئی 2-4 ہوتے تو کہتا جی ابھی لکھ دی گئی۔ اس نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا، عیسائی نے 100 سال ہو چکے تھے اس قبر کو۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے اس عیسائی سے کہا یہ ذات کا مراثی تھا، 100 سال ہو چکے ہیں، یہ قبر پھٹ کے زندہ نکل کے بانسری بجاتا ہوا نکلے یا ویسے نکلے؟ اور وہ مجھے کر کے دکھا دیا۔ اب آپ نے ہواؤں کی باتیں کی، ہواؤں کا بھی سن لے۔ شیخ عبد القادر جیلانی دریا میں بیٹھے جا رہے تھے، عورت کی رونے کی آواز سنی اور اس نے کہا کہ میری یہاں بیٹا بیٹی 30 سال پہلے شادی کے لیے جا رہے تھے اور یہ کشتی غرق ہو گئی 30 آدمیوں کے ساتھ۔ اور وہ معجزہ درج ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب میں کہ 30 سال پہلے مری ہوئی کشتی کو بھی نکال دیا اور ایک ایک کو پکڑ کے زندہ باہر نکال دیا۔ تو بس کریں،
کہ ہمارا جو نبی ہے اس کی کیا بات ہے. سارے نبی اسی طرح میں لگے ہوئے ہیں. یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جیون کا مقصد کیا ہے, خدا کیا چاہتا ہے, تاکہ ساری انسانیت کی بھلائی ہو. بھائی اگر یہ ہماری کہانیاں ہوتی تو خدا کا وعدہ نہ پورا ہوتا کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی. میں زندہ ہوں اور 50 انبیاء ہیں. اور اگر یہ ہماری باتیں ہوتی صرف, تو دہری ہزاروں جو خدا کا انکار کرتے ہیں وہ مشاہدہ الہی کی زندگی نہ دیکھ پاتے. تو نہ آپ کی باتوں سے کچھ ہوگا, نہ صرف ہماری باتوں سے کچھ ہوگا. اصل حقیقت یورپ میں یہ ہے کہ ان تعلیمات کے ساتھ اندھے پن جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. عیسیٰ نے جیسے وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 10 اندھے ٹھیک کیے, وہ پھر بھاگ گئے سارے. اندھے آئے تھے, اندھے چلے گئے. یہاں تو اندھوں کو خدا کی ذات ملائی جا رہی ہے. اس کے بعد وہ جو ہیں خود بتاتے ہیں کہ ہم تو دہریہ تھے, آج ہم روح کی دنیا میں سفر کر رہے ہیں. تو باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. سر جی یہ تو منطق کی باتیں ہیں نا, یہ تو ڈکاؤنسلے ہیں. ہم تو کلام مقدس کو مانتے ہیں, کتاب مقدس میں جو لکھا ہے. ہم تو عبادتوں میں دیکھتے ہیں. ابھی دیکھیں لاہور میں ہمارے پاسٹر انور فضل صاحب ہیں, لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں غیر قومیں بھی ادھر نجات پا رہی ہیں. جن کے اولاد نہیں ہے ان کو اولاد مل رہی ہے, جن کو جاب نہیں ہے ان کو جاب مل رہی ہے, اور جن کے پاس کھانا نہیں ہے ان کو کھانا پرووائڈ ہو رہا ہے, اور جن کے پاس کینسر میں مبتلا ہیں, ٹی وی میں مبتلا ہیں, ان کی ٹی وی اور کینسر دور ہو رہے ہیں. کس کے نام سے؟ یسوع المسیح کے نام سے. وہ یہ نہیں کہتے انور فضل صاحب پاسٹر جی کہ میں یسوع مسیح کے دوسرا میں شفا دے رہا ہوں. وہ بولتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے چل پھر, یسوع مسیح کے نام سے اٹھ, یسوع مسیح کے نام سے کینسر دور ہو, یسوع مسیح کے نام سے ٹی وی دور ہو. تو یسوع مسیح کے نام سے تو آج بھی شفا لوگ پا رہے ہیں. ہم تو حقیقت دیکھتے ہیں. یہ قلعے گھڑے یا صوفیوں کی بات یہ تو ہم نہیں مانتے, کیونکہ آج جو ہو رہا ہے ہم جس کو دیکھیں گے اس پر ایمان لائیں گے. ہم جس کو دیکھتے نہیں ہیں, جس کو سنتے نہیں ہیں, ہم اس پر کیسے یقین کریں گے؟ کیونکہ دنیا میں تو آج حقیقت ریئلٹی پوری دنیا میں ظاہر ہو رہی ہے. ہر ایک سورج کی مانند چمک رہی ہے. یسوع المسیح کا سچ ہونا ثابت ہو رہا ہے. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. پھر ایک اور بات آپ سے عرض کرنی ہے انیل صاحب, جو معجزات عیسیٰ نے دکھائے میں تورات سے ثابت کر سکتا ہوں, وہی معجزات جو ہیں وہ تورات کے پرانے عہد نامے میں انبیاء نے دکھائے ہیں. اور آپ چاہیں تو کسی دن آ جائیں, میں ایک ایک کر کے تورات سے ان انبیاؤں کے وہ معجزات بیان کروں گا جو عیسیٰ نے دکھائے ہیں. تو ایسی باتیں کرنی کہ عیسیٰ نے دکھایا ہے سارا کچھ, چھوڑیں. معجزات سمندر کا نمکین پانی ہے, اس کو پی کے انسان پیاسا ہو جاتا ہے. وہ دیکھا جب بیماروں کو شفا نہیں دی تو انہوں نے پتھر اٹھائے اور عیسیٰ پہ پھینکے. تو سب کچھ دیکھنے کے باوجود انہوں نے پتھر اٹھائے اور کہا عیسیٰ کے اندر شیطان گھسا ہوا ہے جو شیطان کو چھوڑ گیا ہے. چھوڑے, اب کی بات کریں, خدا کی آواز کو سنیں تاکہ اندھا پن دور ہو اور مشاہدے کی زندگی شروع ہو جائے. انیل صاحب, میں آپ سے برا نہ منائیے گا, اپنے کھو کے اندر چکر لگانے سے یہ کہنا کہ پانی اتنا ہی ہے, ہم نے ڈڈوں کی زندگی پسند نہیں کرنی, اور دوسروں کو بھی دیکھنا ہے کہ ان سے کیا معجزے ہوئے ہیں. کتاب پڑھ لیں شیخ عبد القادر جیلانی کی, اس نے بھی یہی کہا تھا میرے نام سے زندہ ہو. اس نے یہ نہیں کہا کہ خدا کے نام سے, 2 دفعہ کہا کہ خدا کے نام سے, اور پھر جلال میں کہا میرے نام سے زندہ ہو. تو ہم نے اگر قصے کہانیوں ہی پڑھا رہنا ہے تو رہیں پڑھے. خدا نے تو ہمیں نئی دنیا دی ہے, اور خدا تو اپنے دل کے راز الہی بیان کر رہا ہے کہ یہ راز الہی ہیں جس سے اندھا پن دور ہوگا. تو مسیح الزمانہ وہ کام کر رہا ہے. میں نے آپ کے جواب دے دیے, منطق سے بھی دے دیے, حقیقت سے بھی دے دیے,
اب یہ کہ صرف عیسیٰ کے گرد ہی گھومتے رہیں تو یہ کام تو بدھسٹ بھی کر رہے ہیں، مسلمان بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کرتے رہیں. جزاک اللہ. جی محترم ذات خان صاحب شلوم، خدا آپ کو بہت برکت دے. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، باری تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھیں. گزارش یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہودی یہ مانتے ہیں، یہودی یہ مانتے ہیں، یہودی وہ مانتے ہیں. بتائیں گے ذرا یہودیوں کی جو کتابیں جن کو وہ حجت مانتے ہیں، وہ بتائیں گے کہ وہ کون کون سی کتابیں ہیں. دوسری بات آپ نے یہ بھی کہا کہ جی یہودی یہ مانتے ہیں کہ جی جناب ایلیا نے نا آسمان سے آنا ہے. یہ بتائیں گے آپ کے بائبل میں کہاں پہ لکھا ہوا کہ جی ایلیا نے آسمان پر آنا ہے، آسمان سے آنا ہے؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ذرا بتائیے گا کہ باری تعالیٰ نے کہیں پہ کہا ہو کہ جی میں ایلیا کو آسمان سے بھیجوں گا. جی سر، خدا میں یسوع المسیح جو تھے ان سے بڑے بڑے معجزے بھی لوگوں نے دکھائے ہیں. ہم معجزوں کی بات نہیں کرتے، وہ بولتے ہیں کہ جو میں کرتا ہوں اس سے بڑے بھی آپ کام کریں گے. لیکن مین جو مقصد ہے، مین جو منزل آخر ہے وہ یہ ہے کہ یسوع المسیح جو ہے وہ بعد میں آخر میں دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کوئی نہیں آنے والا. جنہوں نے معجزے کیے یا جنہوں نے منادی کی یا جنہوں نے خدا کا کلام سنایا یا جنہوں نے اپنے آپ کو نبی مانا، جن کو خدا نے نبی بنا کر بھیجا، وہ کوئی بھی نہیں آئیں گے. ابھی کوئی بھی نہیں آئیں گے، صرف یسوع المسیح آئیں گے. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ معجزوں کی ہم بات نہیں. معجزے تو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے، ان سے بڑے بھی معجزے نبیوں نے کیے، لیکن خدا کے ان کے یسوع مسیح کے علاوہ وہ نہیں آئیں گے. یسوع مسیح ہی آئیں گے. ابھی آپ خدا زندہ رکھیں آپ کو بھی ہم کو بھی. ابھی 8-10 سال کے اندر یہ دیکھ لینا یسوع المسیح جب آئیں گے، جب ہیکل بنے گی، پھر بنی اسرائیل قوم پر چڑھائی کی جائے گی. جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ان کو ماریں گے، ان کی بے حرمتی کریں گے، ہیکل کی بے حرمتی کریں گے جو دوبارہ بنے گی. تو پھر خدا جب بنی اسرائیل قوم کو جگہ جگہ چھپنا پڑے گا، پھر خدا یسوع المسیح آئیں گے، لازم آئیں گے. ان کا وعدہ ہے. اور خدا کا دنیا کا بنانے کا مقصد اور دنیا کا آخرت اسی خدا یسوع المسیح کے تو ہاتھ میں ہے. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. بتانا نہیں بلکہ میں ان سے کہوں گا، یہ ہمارے نبی اطہر صاحب ہیں، وہ سارے معجزے جہاں جہاں لکھا ہوا ہے تورات کے اندر وہ بیان کرتے ہیں. اور اگر ان کے پاس نہ ہوئی تو میں ایک ایک کر کے خود بیان کر دوں گا. میں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو وہ جو میں نے ایک دفعہ بائبل اسٹڈی میں وہ سارے واقعات بیان کیے تھے، تو وہ اطہر صاحب یہاں پہ لگا دیں گے، ان کے حوالے بھی یہاں پہ لگا دیں گے. تو انیل صاحب آپ ان کو خود دیکھ لیجئے گا. ہر بات بائبل سے ہی بیان ہوئی ہے اور ہر بات بتائیں گے کہ کون سا باب ہے، کون سے ورچز ہیں. تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. باقی فیصلہ کرنا آپ کا کام ہوگا. جی پیارے محترم، خداوند میں آپ کی سلامتی ہو. یار آپ بزرگ عبد القادر جیلانی صاحب کا تذکرہ یہاں پہ کر رہے ہیں. عبد القادر جیلانی صاحب کا مجھے بتائیں کیا واسطہ ہے؟ ان کا اپنا ایک مکتبہ فکر تھا، ان کی اپنی قیمت ہے. اچھا، اگر عبد القادر جیلانی صاحب جو ہیں وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں یا ان سے کوئی انسان ہونے کے ناطے کوئی خطا ہو جاتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پورے کا پورا دین جو ہے وہ سارے کا سارا جھوٹا پڑ گیا؟ مجھے بتائیں، قرآن سے حوالہ دیں، مجھے حدیثوں سے حوالہ دیں کہ ہاں بھی کہاں پہ لکھا کہ جی جب تک آپ عبد القادر جیلانی صاحب کی باتوں کو نہیں مانیں گے تب تک جو ہے نا میں نے آپ تمہاری بخشش نہیں کرنی. ضرور آپ بتائیے گا. میری آپ سے بحث نہیں اور نہ میں آپ کو ڈسکریمنیشن کرنا چاہتا ہوں. میں نے وہ چیزیں بتا دی ہیں جو مشاہدہ الہی سے خدا کی ذات کہہ رہی ہے. تو اگر آپ خدا کو ملنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ بھی عیسیٰ جیسے ہو جائیں تو پھر آئیں اس کے نقش قدم پہ چلیں. کیونکہ جیسس کرائسٹ جو تھے ان کا تو زندہ تعلق تھا. اپنا زندہ تعلق پیدا کر لیں، پھر یہ تکرار بازی بحث ختم ہو جائے گی. تو وہی بات ہے عیسیٰ والی کہ میں بیماروں کے لیے آیا ہوں، جو دہری ہیں، جو یورپ چرچ سے نکل چکے ہیں، چرچوں سے، وہ دیکھ رہے ہیں لنگڑے چڑھ رہے ہیں،
ان کو خدا مل گیا ہے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں, آپ اپنا کام کریں. پیارے بھائی, مسیح الزمان آپ ہیں اور نبی اطہر صاحب جو ہیں وہ سارے معجزات بتائیں گے. میں معجزوں کی تو بات کر ہی نہیں رہا, میں تو پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ جی یہودی یہ مانتے ہیں کہ ایلیا نے آسمان پر سے آنا ہے. قبلہ صرف وہ حوالہ نات کر دیجئے گا کہ آپ کو یہ یہودیوں کی کون سی کتاب سے پتہ چلا ہے, مشنا سے, تورا مشنا سے, ہلاخا سے, تالمود سے, قبالہ سے, زہار سے, ٹھیک ہے. تو ان کتابوں کے امید کرتا ہوں شاید آپ نے نام بھی نہیں کبھی سنے ہوں گے. ضرور بتائیے گا یہ کن کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے, یا تناخ میں سے چلے بتا دیں کہ جی ایلیا, بزرگ ایلیا جو ہیں ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجنا ہے. بھائی میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا اور نہ حضرت عیسیٰ کا. وہ بات سے بات نکلی تو میں نے کہا کہ ہر مذہب والا اپنے نبی کو یا صوفیت میں اپنے جو رہنما ہے اس کو سب سے بہتر جانتا ہے. وہ ایسی تکرار بازی نہیں کرنی انیل صاحب, وہ ساری اسٹڈی میری ہے, وہ سارا کچھ میں ہی بتا رہا ہوں. میں نے صرف یہ کہا تھا کہ وہ ویڈیو لگا دیں گے, آڈیو لگا دیں گے, وہ سب کچھ میں نے ہی بیان کیا ہے. تو ہم یہاں کوئی بحث و مباحثے کے لیے نہیں آئے. آپ چیزز کے ریپرزینٹنگ کر رہے ہیں, نمائندے ہیں, تو پہلے آپ کو وہاں سے تو دکھا دیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تورات میں بھی بہت سے انبیاء کر چکے ہیں. پیارے بھائی, میں تو شیخ عبد القادر جیلانی کا تو آپ کے ساتھ تذکرہ بھی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, اور نہ ہی میں حضرت علی کا ذکر کر رہا ہوں. آپ نے آ کے یہودیوں پر الزام لگایا کہ یہودی یہ مانتے ہیں کہ ایلیا نے آسمان سے آنا ہے. وہ حوالہ ذرا قبلہ پیش کر دیجیے گا. میں یقین میں نے بہت زیادہ مشہور و ممنون آپ کا ہوں گا کہ آپ نے یہودیوں کی کون سی کتاب میں یہ حوالہ پڑھا ہے. میں نے کتابوں کے نام بھی آپ کو گنوا دیے ہیں. آپ کو میرے خیال سے شاید ان کتابوں کا تو پتہ بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو آپ جب آسمان کی سیر کرنے جاتے ہیں تو وہ جو انبیاء, وہ آپ نہیں بتاتے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی, ہمیں تو یہ تعلیم دی تھی. تو آپ نے کہاں پہ پڑھ لی یہ تعلیم؟ اچھا, انبیاء جو ہیں وہ آپ کے ساتھ عبد القادر جیلانی اور حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں. خدا کا آپ دل اپنے آپ کو کہتے ہیں, اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ جی یہودیوں کی کتابوں کو کیا پتا, یعنی اور اپنی پیشن گوئی آپ بائبل میں سے ثابت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جناب مشایخ نے جس کے آنے کی جو پیشن گوئی کی تھی, اطلاع دی تھی, وہ کون تھی ذرا بتائیے گا. وہ آپ کو کہاں سے پتا چلا کہ ہاں جی وہ میرے بارے میں کہا گیا ہے؟ بائبل میں تو کہیں بھی نہیں لگا جو آئے گا جی وہ خدا کا دل ہوگا. چلے کسی کتاب میں بتا دیں, کوئی اشارہ ہی بتا دیں کہ مذاق میں کسی نے کہا ہو, ذلی بروزی طریقے سے کہا ہو, استعارن کہا ہو کہ خدا کا دل جو ہے وہ میں بھیج رہا ہوں. اچھا, دل تو انسان میں ہوتا ہے, تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ خدا جو ہے وہ انسان کی مانند ہوتا ہے. جی سر, خدا بھی آپ کی سلامتی ہو, خدا آپ کو خوش رکھے, شاد رہے, آباد رہے, خدا میں ہنستے مسکراتے رہے. جی سر, میں نے پہلے بھی اپنا گزارش کیا ہے کہ یسوع المسیح کے آنے سے پہلے ایک نبی تھے, ان کو قبر میں رکھا گیا تو ان کی ان کے جسم کے ساتھ ہڈیاں لگی تو وہ زندہ ہو گئے. یہ اس سے بڑا معجزہ اور کون سا ہے؟ یسوع المسیح نے بھی بہت سے معجزے جو کیے ہیں, ان سے بڑے بڑے معجزے نبیوں نے کیے ہیں. ہم معجزوں کی بات نہیں کر رہے, ہم ہمیشہ کی زندگی کی بات کر رہے ہیں. معجزوں سے کیا لینا دینا, ہمیشہ کی زندگی یسوع المسیح ہے. وہ کہتے ہیں راہ, حق اور زندگی میں ہوں, میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا. اور کہتے ہیں جا تیرے گناہ معاف ہوئے, اور بولتے ہیں دیکھ میں جلد آنے والا ہوں, ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. میں ہی الفا میگا, میں ہی اول و آخر, میں ہی ابتدا و انتہا ہوں. تو یسوع المسیح بھی ابتدا ہے, وہی انتہا ہے, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ, اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں کلام خدا کے ساتھ تھا, اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی, اور جو کچھ بھی پیدا ہوا اس میں سے کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں زندگی تھی, اور زندگی آدمیوں کا نور تھی, اور نور تاریکی میں چمکتا ہے, لیکن تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. خدا میں یسوع المسیح کو لوگوں نے قبول نہ کیا, آج بھی نہیں کر رہے. تو لیکن وہ جب آئیں گے تو پھر اپنی مجبوری سے ان کو قبول کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ ابھی منصب بن کے آ رہے ہیں, ابھی صلیب پر جان دینے کے لیے یا کوڑے کھانے کے لیے نہیں آ رہے, ابھی وہ دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو وہ جلد آنے والے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. جی پیارے بھائی اطہر, شلوم, خدا آپ کو برکت دے. پیارے بھائی, سوال گندم جواب چنا, ٹھیک ہے. جیزس گاڈ ہے یا نہیں ہے؟ آپ گاڈ کو مانتے ہیں؟ آپ تو گاڈ کو مانتے نہیں نا. زاہد صاحب کو تو اللہ نے بھیجا نا,
آپ اللہ کو گاڈ اور گاڈ کو اللہ مانتے ہیں؟ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا کہ میں گاڈ ہوں؟ ضرور بتائیے گا. قبلہ آپ لوگوں نے نہ تو قرآن کو صحیح طرح سے پڑھا ہے، نہ آپ لوگوں نے بائبل کو صحیح طرح سے پڑھے، اور یا پتہ نہیں کون سا دین و مذہب وہ لوگوں کو ایسے نبی بناتے پھرتے ہیں جیسے پتہ نہیں آپ کو جو ہے نا کانٹریکٹ دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے کہ بھی لوگوں کو نبی بناتے پھرو. کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں، نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ بتائیں نا. صرف ہم آپ کی منہ کی بات مان لیں؟ بائبل میں ہر چیز ضروری نہیں ہے. یہ آخری سوال ہے کہ سب کچھ بائبل میں ہی ملے، اور جتنی نبوتیں ہیں ضروری نہیں ہے کہ قوم قوم پہ چڑھائی کرے. خدا کی ذات معاف کرنے والی بھی ہے. یونس متی نینوا والے کا واقعہ دیکھ لیں. منادی کرنے کے باوجود خدا نے ان کو معاف کر دیا، اور یونس متی نینوا والے کو کہا کہ وہاں لاکھوں لوگ تھے جو اپنے دائیں بائیں نہیں جانتے تھے. جب انہوں نے معافی مانگی، پچھتایا کیا تو معاف کر دیا. تو یہ ساری نبوتیں ضروری نہیں کہ سب پوری ہوں. تو نہ آپ نے باز آنا ہے، آپ نے عیسیٰ کو چمڑے رہنا ہے جیسے محمد صاحب مسلمان محمدی کو چمڑے ہوئے ہیں. احمدیت غلام احمد کو چمڑی ہوئی ہے، یہودی موسیٰ کو چمڑے ہوئے ہیں. چمڑے رہے بھائی. ہمیں تو خدا نے بتا دیا ہے کہ سارے مذاہب کی اخیر ہوئی. اب یہ خدا کی بادشاہت کا زمانہ شروع ہوتا ہے. تو آپ نے اپنی بحث کر لی، میں نے اپنے جواب دے دیے. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو. جی امیر فیصل بھائی سلام، خدا کو بہت برکت دیتا ہے. کنکلوژن تو تب ہوگا نا جب کوئی جواب آئے گا. قرآن میں سے بات کریں تو عبد القادر جیلانی صاحب سامنے آ جاتے ہیں، حضرت علی سامنے آ جاتے ہیں. بائبل میں سے بات کریں تو یہودی سامنے آ جاتے ہیں. تو قبلہ سے آپ پوچھ کے بتا دیں کہ یار یہودی بائبل کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، یہودیوں کی جو کتاب ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ چلے یہی ہمیں بتا دیں تو کسی نتیجے پہ تو پہنچے ہم لوگ. میرے وسیع بھائی آپ کے سوال علمی بھی ہیں اور میرے خیال سے ٹائم درکار ہوگا، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جب منڈے ٹیوزڈے میں آتے ہیں محترم زاہد خان صاحب تو ایک پرٹیکولر سیشن آپ سے ہی کروا دیں گے انشاءاللہ. کوئی اس میں دقت نہیں ہے، تب آپ تفصیل سے بات کر لیجیے گا. شکریہ. محترم زاہد خان صاحب، میں نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا میرے جرمنی آنے کا بندوبست خدا تعالیٰ سے آپ کروا سکتے ہیں، تو آپ نے یہ کہا کہ وہاں جانے کے بعد تو آپ اپنے آپے میں نہیں رہتے. تو ہمارے ممبرز کے کئی لوگوں کی فرمائش آئی ہے کہ ان کے بہاف پہ سوال کیا جائے کہ امیر فیصل صاحب جب ان کی اتنے ریسپیکٹ کرتے ہیں اور ان سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں، بالکل ملنا چاہتے ہیں کسی بھی کاسٹ پہ، تو کیا محترم زاہد خان صاحب اپنی جو انسٹیٹیوشن ہے یا فالوورز کی تنظیم ہے یا جو کچھ بھی معاملات ہے تو اس کے ذریعے کیا ہمارا آنے جانے کا ٹکٹ وغیرہ ارینج نہیں کرا سکتے؟ کیا خدا تعالیٰ اتنا بھی ساتھ نہیں دے گا؟ کیا اس ادنا سی خواہش کو پوری نہیں کرا سکتے؟ یہ ممبرز پوچھ رہے ہیں سر، تو پلیز بتائیں. اینڈ اٹ از دا لاسٹ کوشچن فار ٹوڈے. شکریہ. ہم تو سب کو مانتے ہیں. اب خدا نے کہا کہ میرا دنیا میرا زمانہ شروع ہوتا ہے، تو جب جو خدا کہے جاتا ہے ہم مانے جاتے ہیں. ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اب قرآن میں لکھا ہوا ہے مسلمان نہیں مانتے، وہاں لکھا ہوا جو چاہے تعلیمات منسوخ کر سکتا ہے، اس سے بہتر تعلیمات لا سکتا ہے. ہم تو سب کو مانتے ہیں. یہ تعلیمات اپنے وقت پر تھیں، لیکن عیسیٰ کا جو مشن تھا وہ خدا کی بادشاہت لانے کا تھا، وہ تو آئی نہیں. تو یہاں پہ جھگڑا سب ختم ہو جاتا ہے. سب نبیوں نے نبوت کی، عیسیٰ ابن زکریا کہہ رہا ہوں، اپنا مسیح تک. تو یہ تو مذہب ہے، مذہب رستہ ہے، منزل تھوڑی ہے. اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ مذاہب جو ہیں وہ فرشتوں سے شروع ہوئے. تو اب ہم وہ بات کریں گے جو خدا کہہ رہا ہے کہ مذاہب کی دنیا ختم ہوئی تو ختم ہوئی ہمارے لیے. آپ مانے جائیں، ہم نے کون سے آپ کا رسہ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، آپ لگے رہیں جہاں پہ. تو تھینک یو، گاڈ بلیس یو.
پیارے بھائی، اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میری پیشن گوئیاں بائبل میں موجود ہے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ضروری نہیں ہر چیز بائبل میں موجود ہو. آپ مجھے بتائیں تو صحیح نا، وہ حوالہ لگائیں تو صحیح، حوالہ بھی کبھی لگا دیا کریں. ٹھیک ہے، آپ نے صرف یوٹیوب پہ مجھے لگتا ہے کہ علماء کی ویڈیوز دیکھ کے، پادریوں کے میسیجز سن کے جو ہے نا، وہ آپ نے جو ہے نا میں باتیں بائبل میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اچھا، آپ کی مسیح زمان آپ ہیں اور آپ اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی اطہر صاحب یہاں پہ معجزات لگا دیں گے، ہیں؟ تو آپ پھر مسیح زمان کیا کہ ہیں؟ بائبل تو یہ بتاتی ہے جو اصل مسیح تھے نا، وہ تو لوگ آتے، لوگ کے بلکہ شاگرد آ کے تو ان کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. وہ جو آپ اوپر تمثیلوں کی باتیں کر رہے تھے نا، ہاں تمثیلیں اس لیے تمثیل کا مثال دے کے جو بات سمجھائی جاتی ہے وہ اس لیے سمجھائی جاتی ہے تاکہ اگلے کو سمجھ آ جائے. نہیں پتا تو میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، متی کی انجیل 13 باب پڑھیں تو وہاں پتہ چل جائے گا. وہاں پہ شاگردوں نے آ کے، پترس سے نہیں پوچھا تھا، شاگردوں نے آ کے پوچھا تھا کہ بھائی آپ ان سے تمثیلوں میں کیوں بات کرتے ہیں؟ جناب مشیخ نے فرمایا میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ یہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، سنتے ہوئے نہیں سنتے. اور بزرگ عیسایہ کے بارے میں جو پیشن گوئی ہے وہ پوری ہوتی ہے. ایک کان تو رکھیں گے پر سنیں گے نہیں، آنکھیں تو رکھیں گے پر دیکھیں گے نہیں. ٹھیک ہے، یہ تو حوالہ میرے خیال سے کبھی آپ نے پورا پڑھا بھی نہیں ہوگا. ایک آیت کو اٹھا کے تو آپ نے جو ہے نا پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا. پترس سے پوچھا تھا، کہاں پہ لکھا کہ جی پترس سے پوچھا تھا یسوع مسیح سے؟ جی سر، خدا میں آپ کی سلامتی و خدا آپ کو خوش رکھے، شاد رہے، آباد رہے، خدا میں ہنستے مسکراتے رہے. جی سر، وہ تو وقت آیا، وہ گزر گیا، لیکن خدا نے آخر میں اپنے بیٹے مسیح خداوند کو بھیجا ہے. خدا خود آئے ہیں بچہ کی شکل میں، جن کو ہم یسوع المسیح کہتے ہیں. وہ خود خدا ہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں جو لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ اور کلام خدا تھا. تو ابھی وہ تو جب منادی کی انہوں نے، خدا نے ان کو معاف کر دیا، لیکن ابھی جو ٹائم خدا نے دیا ہے وہ بولتے ہیں کہ میرے بیٹے مسیح خداوند پر ایمان لاؤ، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. جب ہم مسیح خداوند پر ایمان نہیں لاتے، خدا کے کلام کو نہیں مانتے، خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، تو خدا پھر غیور خدا ہے جو قہر کرنے میں دھیمے اور شفقت میں غنی ہے. وہ بولتا ہے کہ ابھی میں عادل منصف بن کر آنے والا ہوں. وہ منصف بن کے آنے والے ہیں، عدالت کرنے والے ہیں. تو یسوع المسیح ابھی عدالت کریں گے. جو مانتا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں مانتا وہ عدالت کے ٹائم حاضر کیا جائے گا اور پھر لگ پتا جائے گا. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. پیارے بھائی، ہم سب کو مانتے ہیں. مسیح زمان آپ اکیلے ہیں یا 2-3 درجن مسیح زمان ہے اس دنیا میں؟ ضرور سے بتائیے کہ پیارے بھائی ہم سب کو مانتے ہیں. مسیح زمان ہونے کا دعویٰ آپ کا اکیلے کا ہے یا آپ کے پورے کنبے کا دعویٰ ہے کہ جی ہم سب کے سبھی مسیح زمان ہیں؟ ضرور سے بتائیے گا. ہم سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ہم سب کو مانتے ہیں. محترم، میرے سوال کا آپ جواب دیں گے تو آپ کا ہمارا درد دور ہوگا نا. ٹھیک ہے، مسیح زمان کا کیا کام ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، مسیحائی جو ہے اس کا تعلق ہی شفا کے ساتھ ہے. کتابوں سے آپ نے کیا جواب دینا؟ چلے میں آپ کو پروین شاکر کا ایک شعر سناتا ہوں کہ اس نے میری جلتی ہوئی پیشانی پہ جو ہاتھ رکھا، روح تک پہنچ گئی تاثیر مسیحائی کی. مسیح کا تعلق ہی شفا سے ہے. کرے نا درد دور، کرے نا ہمارا. میں نے آپ سے سوال کیا پوچھا ہے؟ مجھے یہودیوں کی کتابوں کا نام بتا دیں. اوپر جو ہے مسیح زمان صاحب جو ہیں وہ آ کے تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہودی مانتے ہیں کہ جی جناب ایلیا نے آسمان پر سے اترنا ہے. میں نے کتابوں کا نام پوچھا، ان کو کتابوں کے نام نہیں پتا. چلے میں نے آسانی کے لیے میں نے کتابوں کے سارے نام بتا دی. مجھے بتایا کس کتاب کے اندر لکھا ہوا؟ نکال حوالہ، میں خود لوں گا. مجھے بتائیں کہ یہودیوں کی کون سی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی جناب ایلیا نے آسمان پر سے اترنا ہے؟ کوئی مشکل ہے اس میں؟ درد کیا؟ درد تو آپ کو شروع ہو گئے. آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ اسی طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں. اور زاہد صاحب بھی جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو تیش میں آ جاتے ہیں. میں نے تو غلط بات تو نہیں پوچھی، کوئی بد کلامی تو نہیں کی، کوئی بد اخلاقی تو نہیں کر رہا. برا نہ منائے امیر فیصل صاحب، یہاں تو ہزاروں ایسے ایسے چاہنے والے ہیں جو آپ سے لاکھوں زیادہ درجے چاہنے والے ہیں مجھے، جو تعلیمات پہ عمل بھی کر رہے ہیں. میں تو ان کو بھی نہیں بلا سکتا. اور نہ موومنٹ جو ہے وہ پیسے دے کے بلاتی ہے کسی کو. اس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں سارا. اگر ایک وقت آیا اور ایسی جو ہم کوشش کر رہے ہیں، ہیومن رائٹ موومنٹ، فریڈم آف وومنس، اگر ایک وقت آیا تو وہاں بھی موومنٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی
کہ انہوں نے کیا فیصلے کرنے ہیں. میرا جو کام ہے وہ میں کر رہا ہوں. چاہے امیر فیصل صاحب ہوں یا ہمارے عشق کرنے والے ہوں، ایک ہی جواب ہے کہ میرے بس میں جو ہے وہ خدا کا مشن پورا کرنا ہے، دنیائی داری اور ان تمناؤں کو پورا کرنا نہیں ہے. تو جو آئے گا وہ مستقبل میں اپنے خرچے سے آئے گا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں تو خود خانہ بدوش ہوں. آج ایک ملک میں، کل دوسرے ملک میں، کل تیسرے ملک میں مجھے جانا پڑتا ہے. اس لیے میں وقت بھی بہت کم دے سکتا ہوں. جب وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی. خدا حافظ. جی انیل صاحب، آپ خدا کی سلامتی. جی آپ کو 2 ویڈیو بھیجے ہیں، 1 گھنٹے کا، اس سے زیادہ دوسرا. تو آپ اتنی لمبی بات کرنے کے بجائے وقت نکال کے ان دونوں ویڈیوز کو دیکھ نہیں لیں گے؟ کیا وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا؟ اس میں اتنے ڈیٹیل سے حوالے بھی لکھے ہوئے ہیں، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. تو اس پہ ذرا غور کریں. ایسے بحث کرنے سے، چپڑ کرنے سے کوئی عالم فاضل نہیں بن جاتا. تو آپ ہی اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور میں دوسرے ممبران کا بھی. تو اس کو گھر جا کے تسلی سے ویڈیو کو دیکھیے گا. وہ آپ کے لیے تو بنایا ہے، آپ جیسے لوگوں کے لیے بنایا. تو ذرا وقت نکال کے اس کو ان حوالوں کو ساتھ میں لکھتے بھی جائیے گا. بہت شکریہ. محترم، میں مسیانک جوڈائزم سے تعلق رکھتا ہوں. جائیں جا کے پہلے عقائد پڑھ لیا کریں. کتابیں تو پڑھی آپ سے جاتی نہیں، کسی کے عقیدے کے بارے میں پڑھ لیا کریں. مسیانک جوز جو ہوتے ہیں وہ یسوع مسیح کو خدا نہیں مانتے. اب کریں بات. حد ہوتی ہے یار. میں بول بھی رہا ہوں، آپ کی میرے ساتھ لائیو سٹریم بھی ہوئی ہے، اس میں بھی میں نے بتایا کہ جی میں مسیانک ہوں. مسیانک ہم خداوند یسوع مسیح کو خدا نہیں مانتے. بتاؤ اب ایک ہی رونا لے کے بیٹھے رہیں گے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جناب ایلیا نے آسمان پر سے اترنا ہے، یا یہودیوں کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو کیا کہتے ہیں مسیح الزمان، جو خود ساختہ مسیح الزمان صاحب جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. یہ مجھے یہودیوں کی کتاب میں سے نکال کے بتا دیں پلیز. اگر مجھے فرینکفرٹ جانا ہے اور دوسرے کام کرنے ہیں، آپ انہیں جواب دیتے رہیں، کیونکہ وقت کی بڑی مصروفیات ہے. تو اب میں نے نکلنا ہے. میں نے وقت سے زیادہ ان کو ٹائم دے دیا ہے، اور امیر فیصل صاحب کو. تو امیر فیصل صاحب بہت شکریہ. ہمارے نبی سورج صاحب، ہمارے عطر صاحب اور دیگر انبیاء جو یورپ میں پھیلے ہوئے ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں، اور اہل دل جو فقط خدا کو جاننا چاہتے ہیں. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب آپ کے سوال و جواب کے سیشن میں آنے کا. انشاءاللہ جو ممبرز بات چیت کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ سے اجازت لے کے ایڈمن موڈ پہ ہی اگلے سیشن سے بات چیت کرنے کا موقع دیں گے. سر آپ سے اسی جواب کی امید تھی اور یہی جواب بنتا بھی تھا. بالکل صحیح جواب آپ نے دیا. ممبر سے اصل میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ ضرور کہیں، تو میں نے آپ سے کہہ دیا سر، اور کوئی بات نہیں، اس کو ادروائز نہ لیں. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر. اور پیارے بھائی کیا مطلب سمجھایا ہے؟ ان سے تو جواب دیں. وہ تو آپ کے، انہوں نے تو کورٹ میں، آپ کے کورٹ میں اٹھا کے گیند پھینک دیا کہ اطہر صاحب یہاں پہ ہیں، وہ پیشن گوئیاں بھی آپ کو بتا دیں گے، آپ کو یہ بھی بتا دیں گے، وہ بھی بتا دیں گے. آپ نے کوئی دوسری رام کہانی شروع کر دی. قبلہ ایسا نہ کرے، خدا کا واسطہ ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے بنایا ہے نا. اصلاح تو کریں، ہمیں پتہ بھی تو چلے. جب ایک چیز کا دعویٰ کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے، آپ نے زبردستی گھڑ کے دعویٰ بنا کے کہتے ہیں یہودی یہ مانتے ہیں. آپ کو کیسے پتا یہودی یہ مانتے ہیں؟ آپ نے زندگی میں کبھی یہودی دیکھا؟ چلے مجھے بتا دیں کتنے طرح کے یہودی ہوتے ہیں. 5 طرح کے یہودی ہوتے ہیں. آپ کو تو نام کا بھی نہیں پتا ہوگا. پھر نہیں پتا ہوگا تو بتائیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر مجھے بتائیے گا کہ ان میں فرق کیا ہوتا ہے. نبی کس بات کے ہیں یار؟ آپ مجھے سمجھ میں نہیں آتا یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ.